سے بڑے ظالم تم لوگ ہو جب تمہارا مولوی جمعے کے ممبر پہ یہ آگے کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی قرآن کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کلپ نہیں آپ لوگوں نے دیکھے؟ میں نے انہیں گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم یہ بولو تاکہ میں تمہارے خلاف کلپ بناواں. پھر خود بولا ہے نا انہوں نے کہ قرآن حدیث آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ڈائریکٹ پڑھنا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کس کو ڈائریکٹ پڑھنا یہ کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا, ترجمے تم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ بیچارہ کون سا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ ہی خود ہی پڑھ لوں گا, حدیث بھی پڑھ لوں گا اور میں ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لوں گا, تو میں عمل کروں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, تو کیا کہیں گے؟ یہی چیز ہے کہ جو بندے کے لیے آزمائش کا اور امت کے اندر فتنہ پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے. نمبر ایک, ہر ایک کے اندر اول تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ محتاج ہیں ترجمے کے, آپ محتاج ہیں دیگر امور کے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے صرف دلیل پر مطلع ہونا, دلیل کو جان لینا, لیکن صرف دلیل کو جان لینا کافی نہیں ہوتا. یہ چیز یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس دلیل کا مفہوم کیا نکلے گا, اس کا معنی کیا نکلے گا, یہ جاننا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس دلیل کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل ہے یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایک مقام پہ پڑھتا ہے کہ جہاں پر مطلقاً خون کو حرام لکھا ہوا ہے, یعنی وہ ناپاک بھی ہے. ٹھیک, اب کوئی کہتا ہے کہ خون بھلے چمکا یہاں پر اور وہ ناپاک قرار پایا, لیکن دوسرے مقام پر دم مسفوح لکھا ہوا ہے, صحیح, وہاں پر وہ خون ناپاک ہے کہ جو بہنے والا ہے. تو اب ایک طرف کی دلیل کوئی دیکھ کے کہے کہ نہیں یہ چیز تو یہ جو خون ہوگا یہ ناپاک ہو جائے گا, صحیح, بھلے وہ بہتا خون نہیں ہے, اور دوسرا والا دیکھ کے کہے گا نہیں وہ خون ناپاک ہوگا کہ جو بہنے والا ہوگا. تو یہ میں نے ایک موٹی سی مثال سامنے پیش کی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک دلیل ہوتی ہے, دوسری طرف دوسری دلیل ہوتی ہے. اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ مطلقاً خون ناپاک ہوگا یا بہنے والا خون ناپاک. پھر اس کے اصول ہوتے ہیں, اس کے قواعد ہوتے ہیں کہ کب مطلق پر عمل کیا جاتا ہے, کب مقید کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ سارے باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی بخاری مسلم کے اندر یہ کہتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے تھے, لہٰذا یہ تو حدیث کے اندر آ گیا. تو جناب اس سے کوئی انکار ہی نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر تک کیا یا نہیں کیا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخر معمولات کیا تھے. تو وہ پھر احادیث طیبہ جو جامع ترمذی کے اندر, سنن نسائی کے اندر موجود ہیں, اور خود صحیح مسلم کی سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ جو خاص نماز کے اندر سے متعلق ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے, وہ نماز کے اندر سے متعلق ہے, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا. تو وہ دلائل سے آپ کہاں جائیں گے, اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. اب کسی حدیث پاک کے اندر دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے, حالانکہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اماموں میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا تھا, ٹھیک ہے, اور اب بھی نہیں باندھتا کوئی بھی, صرف چند افراد ہی اس کو باندھنے والے آپ کو ملیں گے. لیکن دوسری طرف صحیح حدیث مبارکہ جو موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, جس میں حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بیان کیا کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اب یہ دونوں دلیلوں کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ یہ مجتہد کرے گا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں سینے پر جو ہاتھ رکھنے کا بیان ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس میں کون سے راوی ہیں جس کے اوپر کلام کیا گیا ہے؟ تو یہ کون بتائے گا ساری چیزیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ائمہ ہوں گے وہی اس چیز کا فیصلہ کر کے گئے ہیں, وہی بتا کے گئے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم کیا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہی عقائد و نظریات کے اندر آپ چلتے چلے جائیں تو وہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے ادلہ ایسے ملیں گے کہ جو مطلق ہوں گے, جس میں کوئی قید بیان نہیں کی گئی ہوگی, لیکن دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اپلیکیشن آپ کو نہیں بتائے گی. گوگل ہو یا کوئی اور اپلیکیشن ہو, یہ یاد رکھیں کہ یہ سرچنگ انجن ہے یا پھر یہ سرچ کی اپلیکیشن ہے. ریسرچ نہیں ہے اس کے اندر, تحقیق نہیں ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفتیش ہے یا یہ تخریج ہے بس. یونیورسٹی کے اندر آپ کوئی مقالہ پیش کرتے ہیں, ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا, گوگل سے ساری چیزیں اتار کے دے دیں, قبول ہی نہیں ہوگا آپ کا جب تک آپ کسی ممتحن کے تحت جو آپ کا نگران ہوگا, جو آپ کے مقالے کو دیکھنے والا ہوگا, آپ کو ریسرچ ورک بتائے گا, اور جو پیٹرن ہوگا وہ بتائے گا کہ اس کا منہج کیا ہے, کس انداز میں آپ نے یہ تفتیش اور تحقیق کرنی ہے, تو آپ کی یہ بات مقبول ہوگی. کبھی قبول نہیں ہوگی, آپ اس کے بغیر کبھی ایم فل پی ایچ ڈی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اپلیکیشن ہو یا یہ گوگل انجن ہو یا کوئی اور انجن ہو, تو یہ ساری کے سارے زیادہ سے زیادہ یہ سرچ کے لیے ہوتے ہیں, اور پھر سرچ کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے. صحیح, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا سب کچھ دیکھ لیا,
ہم مثال دی ہمارے بعض علماء نے کہ جیسے کسی اپلیکیشن کے اندر یا کسی سافٹ ویئر کے اندر لفظ ڈالتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، بہت سارے مقامات پر آ جاتا ہے. اب کسی کو کام دیا کہ بھئی سیاہ ستہ کے اندر امام زہری کی جو روایات ہیں وہ آپ نے تلاش کر کے لانی ہے. کام دیا کسی کو، وہ کیا کرے گا، آ کے سافٹ ویئر کے اندر نام زہری کا لکھ دے گا. اب زہری کی جتنی روایتیں ہیں اس نے جمع کر لی، اس نے کہا کہ میں نے ساری جمع کر لی. تو محترم آپ نے سب جمع نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے زہری لکھا، امام زہری کے کئی نام سے روایتیں ہوتی ہیں. وہ محمد بن مسلم کے نام سے بھی روایتیں ملیں گی، وہ ابن شہاب کے نام سے بھی آپ کو روایتیں ملیں گی. اب کم از کم آپ کو ان کے 3-4 نام تو پتہ ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ الگ الگ مقام سے ان کی روایتوں کو نکال سکیں گے. تو اس لیے اس کا بھی الگ سے ایک علم ہوگا، پھر جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ اس میں سے بھی آپ تلاش کر سکیں اور یہاں مراد کیا ہے، مراد کیا ہے. تو اس لیے یہ آسان کام ویسے ہی آسان کام نہیں ہے، اور تحقیق اور تفتیش اور پھر اس کے بعد تمام دلائل کو سامنے رکھ کر ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب ایسے افراد کے سامنے بیٹھیں گے نا کہ جو آپ کو دیگر ادلہ پیش کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دلیل میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر کیا کیا سکم تھا، اس کے اندر کیا کیا کمزوری موجود تھی، سامنے دوسری دلیلیں بھی موجود ہیں. صحیح. بہرحال ناظرین کرام، یہ بہت ایک اہم ٹاپک اور بڑی ایک علمی گفتگو اور یہ ایک پورا ایک موضوع ہے. تو دین کے حوالے سے تو پراپر علماء کی پوری زندگیاں گزری ہیں اس کے اوپر، اور وہ کوئی 1-2 سال 3 سال نہیں، کوئی 1-2-4 بیان سن کر نہیں، اور کوئی 2-4 نشستوں میں بیٹھ کر نہیں، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. اور ہم جن ائمہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اصول وضع کیے اور پھر باقاعدہ ایک فقہ کو جو ہے وہ مرتب کیا، وہ جو مسائل ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی وہ دلیل ان کے سامنے وہ موجود ہوتی ہے. بہرحال عام کے لیے یہی عام آدمی ظاہر ہے کہ وہ ان کو ڈائریکٹ یوں خود تھوڑی کہے گا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے تو میں آج سے یہ عمل کرنا شروع کروں، بلکہ وہ کسی نہ کسی امام کی پیروی کر کے تقلید کر کے اس میں رہتے ہوئے ہی اپنی وہ زندگی کو گزارے گا.